خداوند ہم سب کی رہنمائی فرمائے، سننے والوں کو اور مجھے خداوند عقل اور حکمت عطا کرے۔ عشق حقیقی کا مضمون غزل عضلات کے آخری باب تک میں نہایت شادمانی سے اس کے سایہ میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں ہے۔ اس کا سایہ غالباً زبور 32 میں بھی، معاف کرنا، یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 32 باب، وہاں بھی یسوع مسیح کو ایک چٹان کی مانند بھی کہا گیا جو صداقت کے بادشاہ بھی ہیں، اور وہاں بھی ان کے سائے کا ذکر ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے لیے ہے یہ سایہ 32 باب، ایک صادق اور عادل بادشاہ۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا جو آنے والے ہیں، اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، یعنی ان کے رسول، ان کے شدید دوبارہ پہلے یہ ہے۔ پھر ہر ایماندار اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا، اور طوفان سے چھپنے کی جگہ، اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند، اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا۔ یہ ہمارے محبوب خداوند یسوع مسیح ہے۔ خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی کی زمین، یعنی کہ جو زمین جس میں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پانی، وہاں بڑی چٹان کی سایہ کی مانند ہوگا۔ اور میں نے، کیونکہ میرے سرگودا میں پہاڑ ہیں، اور ایک پہاڑی ایسی بھی ہے جو بالکل الون اکیلی ہے، سرگودا پنڈی رسول کا اس کا اسٹیشن ہے، اور میں اس کے پاس سے کئی بار گزرا، چک نمبر 99 سے آگے 100 101، اس ایک پہاڑ کے سایہ میں کئی لوگ بیٹھ کے سستا لیتے تھے، اور وہ ایک پہاڑ، ایک چٹان کا سایہ۔ یہاں محبوب یسوع مسیح جس چٹان سے پانی بھی بہا، اس کا سایہ، ہم ذرا غور کریں، اس کے سائے میں بیٹھتے، اور یہ زبور 91 میں بھی اس سائے کا ذکر ہے۔ خدا دے پر دے ہیٹھا جو کوئی انسان رہتا ہے، تو دے کھم دی چھاں ہیٹھا جو کوئی حرام پاتا ہے، یعنی اپنے فرشتوں کو وسیلہ سے ہمارے اوپر سایہ کر رہے تھے۔ اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ یہ ان کا پاک کلام ہے، ان کی باتیں ہیں۔ زبور نمبر 119 آیت نمبر 103، سلیمان کے باپ داؤد نبی کہتے ہیں، آئے محبوب، آئے خداوند، تیرے منہ کی باتیں میٹھی ہیں، جو میرے لیے ایسی ہیں جیسے شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں، یعنی اس کا کلام، اس کا پھل، اس کا اجر میرے منہ میں میٹھا لگا۔ اس کے لیے 47 ان کو بھی کلام کا تمار دیا گیا، اس نے کہا کھایا تو وہ شہد کی طرح میٹھا۔ آگے غزل عضلات مکاشفہ میں یون عارف کہتے ہیں، مجھے بزرگوں میں سے کسی نے ایک چھوٹی سی کتاب تھی، یہ کلام پاک ہے، کھا لے، جب میں نے منہ میں ڈالا تو شہد کی طرح میٹھا، اور پیٹ میں گئی تو وہ کڑوی، یعنی اس نے ہماری صفائی کی۔ اب یہ پاک کلام میٹھا ہے، خداوند ہمارا سایہ ہے، ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم اس سائے میں بیٹھتے ہیں۔ لفظ ہے، میں نہایت شادمانی سے اس کے سایہ میں بیٹھی۔ یہ مونس اردو گرامر کے لحاظ سے صیغہ مونس استعمال ہوا ہے۔ کلیسیا، قوم، صیغہ مونس ہے۔ یہ ایک کی بات نہیں، یہ عالمگیر کلیسیا کی بات ہے، یہ پوری قوم کی بات ہے، جس میں اس وقت قوم اسرائیل، ہم مسیحی قوم، اس چٹان کے سایہ کی بات ہے، اس کے سایہ میں بیٹھتے ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہم اپنے محبوب خداوند کے سایہ میں بیٹھتے ہیں، یا کہ اور چھوٹے چھوٹے پتھر ہم نے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ اس کا پھل، یعنی اس کا پاک کلام، وہ مجھے مے خانہ کے اندر لایا، اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ مے خانہ، اس کلام کو مے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ یہاں یہ وہ جگہ
جہاں ذکر الہی ہوتا ہے۔ دن رات اس دنیا میں ہیکل میں بھی خیمہ اجتماع میں بھی ذکر الہی دن رات رہتا تھا۔ بڑے بڑے چرچز ہیں، مساجد ہیں، ہر کوئی اپنے ایمان کے مطابق ذکر الہی کرتا ہے، اور جہاں ذکر الہی ہے اس کو معرفت میں مے خانہ کہا گیا ہے۔ بات انگوروں کی مہک نہیں، ویسے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس لیے مے کہا، انگور کا درخت کہا، یہ ان کا کلام ہے مے خانہ، جہاں اس کا 24 گھنٹے ہر وقت ذکر رہتا ہے۔ یعنی وہ مجھے مقصود کی محفل میں لایا جہاں اس کے کلام کا تذکرہ رہتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ نہیں، اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا، اس کی محبت، کیونکہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم اپنا جائزہ نہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کی محبت کا کبھی آج تک اندازہ بھی لگایا کہ نہیں۔ ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق ہمارا محبوب خدا، محبوب یسوع مسیح کے روم میں جب آئے، کتنی گندی جگہ پر پیدا ہوئے۔ دنیا والوں نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں، بیت لحم کی صحرا میں پیدا ہوئے، جہاں جانوروں کا گوبر، پیشاب، بدبو ہی بدبو، ہاتھی سے لے کر اونٹ، گائے، بیل، گدھا، خچر، گھوڑا، اور دنیا کا خالق یسوع کے روم میں خدا میں سے نکل کر تولد ہو رہا ہے۔ میرا محبوب، اس کی محبت کا جزا ہے، اس کی محبت کی پہلی قربانی گندی جگہ پہ ولادت ہے۔ اس محبوب کی محبت کی پہلی بات گندی جگہ پر ولادت، پھر کہاں رکھا؟ کوئی بیڈ نہیں تھا، بادشاہوں کا بادشاہ آیا ہے ہمارا محبوب، اور وہ گندی جگہ۔ اب مسیحی اور 2-3 مہینے کے بعد چرنی سجائے گی۔ اے پیاری محبوبہ یعنی کلیسیا، اپنے دل کی چرنی سجا، گھاس پھوس سے نقل نہ کر۔ اے مسیحی قوم، اپنے دل کی چرنی سجا۔ تیرا محبوب، تیرا بادشاہ تیرے دل میں رہنا چاہتا ہے، جس نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، وہ دل کا دروازہ ہے۔ اپنے دل کا دروازہ کھول، دل کی چرنی کو ٹھیک کر، اس کی محبت کا ذرا ذائقہ تو چکھ۔ اس کی محبت کا جھنڈا ہمارے اوپر تھا۔ کیسے؟ جب 40 برس قوم اسرائیل بیابان میں رہی، یہ ان کی محبت کا تھا کہ فرشتہ دن کے رات ان کے اوپر بادل کی صورت میں رہتا، جو وہ 20 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے۔ ملی جلی بھیڑ 20 لاکھ سے کم نہیں تھے۔ یا خروج کی کتاب پڑھے، عورتیں اور بچے چھوڑ کے، سب چھوڑ کے 6 لاکھ مرد، اور ملی جلی ان کے ساتھ بھیڑ بھی۔ عورتیں اور بچے زیادہ ہوتے ہیں، مرد 20 سال سے گنا جاتا تھا، نیچے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، جن کے اوپر اس کا سایہ رہتا، اس کی محبت کا جھنڈا بادل کی صورت میں، فرشتہ رہتا، رات کو نور کی صورت، دن کو کہ سورج ناستا ہے۔ ذرا اپنے محبوب کی محبت کا ذائقہ تو چکھے ہیں۔ آئے سننے والوں، غزوہ 2:5 کشمش سے مجھے قرار دو، سبوں سے مجھے تازہ دم کرو۔ کشمش کس سے نکلتا ہے؟ انگور سے۔ اب انگور کی پہلے ایک تاک ہوتی ہے، بیل، زبور 80۔ محبوب مصر سے ایک تاک لایا، یعنی قوم اسرائیل کی بات، کنعان میں لگایا، اور اس تاک کو بڑھتے بڑھتے پھر تاکستان بن گیا، پھر تاکستان کا ہوا۔ ہم دیکھیں کہ ہم رات کے پہروں میں اپنے محبوب خداوند کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ بزرگ داؤد کہتے ہیں، میں رات کے ہر پہر جب اٹھتا ہوں اپنے خداوند کو اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے مسیح، اٹھتے بیٹھتے رات کو اپنے بستر پر بھی اپنے محبوب کو ضرور تلاش کرو، اپنے محبوب کی ضرور تلاش کرو۔ مسیح میں سب سلامت رہے، ہمارا ملک محفوظ اور سلامت رہے، آمین۔
آمین۔